ایک مرتبہ سورہ ہم 3 دفعہ سورہ اخلاص تمام مومن و مومنات، تمام شہداء ملت جعفریہ، اپنے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے بالخصوص سید اکبر رضا زیدی کی ہمشیرہ سیدہ کنیز زہرہ بنت موسیٰ رضا زیدی اور خاندان کے دیگر مرحومین، تمام شہداء ملت جعفریہ، تمام مراجع اعظام، تمام علماء کرام، بانی جامعۃ المنتظر علامہ صفدر نجفی صاحب اور اپنے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما بقیت اللہ العظم امام زماننا، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ درود بھیجیں بر محمد و آل محمد پر۔ خداوند عالم کا احسان ہے، اس کا شکر کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے، اپنے ملک، اس زمین کو اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر سے، بالخصوص سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام پر گریہ وزاری سے منور کر سکیں۔ بیان ہوا یہ عزاداری سید الشہداء در حقیقت تحریک حسینی کا تسلسل ہے کہ یہ جذبہ، یہ ولولہ، یہ حرارت ہمارے وجود کے اندر پیدا کرتی ہے کہ ہمارا ہم و غم اپنی زندگی کے اندر صرف اور صرف رضائے پروردگار، صرف اور صرف رضائے محمد و آل محمد ہوتا ہے، کہ کوئی چیز اس سے زیادہ اہمیت کی حامل نہیں ہوتی، کوئی چیز اس سے زیادہ حیثیت کی حامل نہیں ہوتی ہمارے لیے۔ لہٰذا ہماری زندگی کے معیارات وہ معیارات ہوتے ہیں جو اہل بیت نے بیان کیے، ہماری زندگی کا ہدف وہ ہدف ہوتا ہے جو اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کیا، اور یہ اس عزاداری کا ہدف و مقصد بھی وہی ہے جو در حقیقت انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی تحریک کا ہدف، انبیاء کی بعثت کا ہدف، رسول اللہ کی بعثت کا ہدف، سید الشہداء کے قیام کا ہدف، تمام ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی، ان کی تعلیمات اسی ہدف کی خاطر تھیں۔ ایک فلسفی گزرے ہیں شیعہ بڑے عالم دین علامہ تقی جعفری صاحب، ایک بہت فلسفے میں بڑا نام ہے۔ انقلاب اسلامی سے قبل ڈنمارک کے اندر ایک کانفرنس ہوتی ہے،
اور وہاں جب وہ جاتے ہیں تو ایک ڈسکشن ہوتی ہے جہاں پر اس محفل کا، اس نشست کا عنوان یہ ہوتا ہے کہ انسان کی ویلیو، انسان کی قیمت کیسے معلوم ہوگی کہ کیا ہے. سب کی باری آتی ہے، سب اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. جب ان عالم دین کی باری آتی ہے، اس فقیہ کی باری آتی ہے، اس فلسفی کی باری آتی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ انسان کی قدر و قیمت، اس کی ہمت، اس کا حوصلہ، اس کا ہدف طے کرتی ہے. ایک اکیڈمک ماحول ہے، ایک علمی ماحول ہے، سب کو یہ بات بہت دل پر لگتی ہے، سمجھ آتی ہے کہ یہ واقعاً ایک ایسی بات ہے، ایک ایسا معیار ہے کہ انسان کی قیمت کون طے کرے گا؟ انسان کی قیمت اس کا ہدف طے کرے گا، انسان کی قیمت اس کا حوصلہ و ہمت طے کرے گی. تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں واقعاً آپ کی تعریف ایسی ہے، آپ کی ڈیفینیشن جو آپ نے بیان کی، جو جواب دیا آپ نے، وہ واقعاً ایسا ہے جو سمجھ آتا ہے. کہتے ہیں یقیناً ایسا ہی ہے، کیونکہ یہ میرا جواب نہیں ہے. ہمارے منہ سے جو کچھ نکلتا ہے، ہمارے فتاوی، ہماری باتیں جو کچھ بیان ہوتی ہیں، وہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی عطا کردہ ہیں، ہمارا ذاتی کچھ نہیں ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا یہ میرا بیان نہیں ہے، یہ ہمارے مومنوں کے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے. کہ کلمات قصار کے اندر نہج البلاغہ میں یہ فرمان موجود ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قدر الرجل علی قدر ہمتہ، کہ انسان کی قیمت کیا ہے، انسان کی قدر کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، یہ کون طے کرے گا؟ یہ اس کی ہمت و حوصلہ، اس کا ہدف طے کرے گا کہ وہ کتنا با ارزش ہے، کتنا با قیمت ہے. لہذا انسان اپنی زندگی کے اندر وہ ہدف قرار دے جو اہل بیت علیہ السلام نے قرار دیا. یقیناً ہمارا عمل مقایسہ نہیں کیا جا سکتا ان سے، لیکن خداوند متعال نے نمونہ عمل ان کو قرار دیا ہے کہ ہم ان کی راہ پر چلیں، اپنا ہدف وہ قرار دیں جو اہل بیت کا ہدف ہے، اپنی زندگی کا مقصد وہ قرار دیں جو اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کا مقصد ہے. کل آپ کے سامنے بیان ہوا، عمرو ابن قیس مشرقی امام کے ساتھ چل رہا ہے، ظہر عاشور تک امام علیہ السلام کے ساتھ ہے، لیکن کیونکہ ہدف وہ ہدف نہیں رکھتا جو امام علیہ السلام کا ہدف ہے، لہذا جنت کے دروازے پر پہنچ کر پلٹ گیا، ساتھ عاقبت بخیر نہ ہو سکا. کتنا نزدیک آ گیا تھا جنت کے، لیکن اس کے باوجود، اتنا نزدیک آنے کے باوجود، کیونکہ ہدف وہ ہدف نہیں تھا، اپنے آپ کو چاہتا تھا کہ سید الشہداء کا دفاع کرے، سید الشہداء کی جان بچائے، لیکن جس ہدف کی خاطر سید الشہداء اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں، وہ ہدف اس کے مد نظر نہیں تھا. قرآن کریم کیا بیان کر رہا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا ہدف، کہ ہم کہتے ہیں حسین آپ انبیاء کے وارث ہیں، کیونکہ آپ نہ ہوتے تو 1,24,000 انبیاء کی محنتیں رائے گاں چلی جاتی. یہ آپ کا قیام تھا جس نے 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو بچایا. اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہر نبی کے بارے میں ہے کہ ایک مرتبہ یا کربلا دکھائی گئی، یا سید الشہداء کا ذکر اس نے انجام دیا، یا کربلا سے گزرے تو وہ گریہ، وہ کیفیت ان کے اوپر طاری ہوئی جو آج ایک عزادار کے اوپر وہ کیفیت طاری ہوتی ہے. سید الشہداء وارث ہیں انبیاء علیہ السلام کے، لہذا وہ ہدف جو انبیاء کا ہدف تھا، اس ہدف کو مکمل کرنے کی ضمانت سید الشہداء علیہ السلام نے لیا. یعنی اگر وہ قیام نہ ہوتا تو یہ ہدف رائے گاں چلے جاتا، یہ بعثت کے مقاصد رائے گاں چلے جاتے، 1,24,000 انبیاء کی آمد رائے گاں چلی جاتی، رسول اللہ کی رسالت کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا، امیر المؤمنین کی ولایت کا دم بھرنے والا کوئی نہ ہوتا. یہ سید الشہداء کا قیام تھا جس نے ان سب کو بچایا، اور آج یہ ذمہ داری ہم عزاداران سید الشہداء علیہ السلام پر عائد ہوتی ہے. قرآن فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں اپنی پھوکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں. یعنی ان کی جتنی سازشیں، ان کی جتنی پلاننگ، ان کا جتنا آپ کہیں کہ جتنی کوششیں کر رہے ہیں، جتنے فسادات کر رہے ہیں، جتنے ہنگامے کر رہے ہیں، جتنی دہشت گردی کر رہے ہیں، جتنے بل پاس کر رہے ہیں دنیا بھر کے اندر، جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ صرف پھونکوں کی مانند ہے. یہ چاہتے ہیں اپنے پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، ایک ان کا برنامہ، ایک ان کا پلان، ایک خداوند متعال کا پلان اور اس کی تدبیر ہے.
واللہ متم نورہ، اللہ اس نور کو کامل کر کر رہے گا، ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں کو گرا ہی کیوں نہ گزرے، برا ہی کیوں نہ لگے۔ یہاں سے بات سمجھ آتی ہے کہ جہاں جہاں اہل کفار، اہل نفاق کے، اہل کفر و نفاق کے دلوں کے اندر جہاں جہاں کھلبلی مچتی ہے ان کے وجود کے اندر، جہاں جہاں سے بل پاس ہوتے ہیں، جہاں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سازشیں ہو رہی ہیں، کہیں قرآن کی توہین ہو رہی ہے، کہیں زمانے کے امام کی توہین ہو رہی ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا نور کامل ہونے کی طرف جا رہا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج یہ عزاداری دنیا بھر کے اندر اس نور کو تمام کرنے کی تحریک برپا کیے ہوئے، کیسے گرا نہیں گزرے گا؟ یہ کیسے بیٹھے رہیں سکون سے جب دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا وعدہ پورا ہونا چاہتا ہے؟ قرآن واضح کہہ رہا ہے جب بھی یہ نور کی تحریک آگے بڑھے گی، اہل نار ان کے دلوں کے اندر کھلبلی مچے گی، ان کی صفوں کے اندر کھلبلی مچے گی۔ لیکن انسان جان لے اگر ہم ثابت قدم رہیں، اگر ہم اس عہد پر رہیں جو اہل بیت علیہ السلام سے ہم نے کیا، اگر ہم ان کے تعلیمات پر چلتے رہیں، اگر ہمارا ہدف وہ ہدف رہے جو اہل بیت کا ہدف ہے، تو ان کی یہ تمام سازشیں صرف اور صرف چند پھوکوں کی حیثیت رکھتی ہیں، اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کچھ بھی کر لیں گے۔ اور یہی وہ بات تھی جو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے یزید کے دربار میں کہی۔ ایک دفعہ دلہن صلوات پڑھیں۔ کیا سمجھ رہا تھا کہ وہ 1,24,000 انبیاء کی تحریک، اس کو حسین علیہ السلام کو قتل کر کر اس تحریک کو دبا دیا۔ کیا سمجھ رہا تھا کہ چند بنی ہاشم کی ان شخصیات کو، ان عظیم شخصیات کو اگر قتل کر دے گا تو اللہ کا نور مٹ جائے گا؟ لیکن اس تحریک کو اسیران کربلا نے زندہ رکھا، اور دربار میں جا کر، لیکن دربار شام کوئی ایک عام تصور نہ کرے انسان، کربلا سے وہ مصائب کا آغاز ہوا۔ 2 محرم کو محاصرہ کیا گیا، 7 سے پانی بند ہوا، عاشور پر وہ مصیبتیں جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا، اور پھر کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، یہ بی بی تمام بنی ہاشم کو سنبھال کر شام تک لے کر آئی ہے۔ اپنے بچوں کا قتل دیکھا، بنی ہاشم کا قتل دیکھا، سید الشہداء کی شہادت دیکھی، اور پھر وہ ظلم و مصیبت جو ہم مصائب میں سنتے ہیں۔ اس کے بعد یزید کے دربار کے اندر دیکھیں، ہدف اگر بلند ہو، کل بات ہو رہی تھی، اگر انسان کا ہدف بلند ہو تو انسان ان مشکلات کو بہت آسانی کے ساتھ رد کر دیتا ہے، انسان کسی کھاتے میں نہیں لاتا ان مشکلات کو۔ کیا کہا جب دربار میں آئیں؟ یزید نے کہا خدا کو کیسا پایا؟ کیا تصور تھا اس کے ذہن میں؟ اتنا ظلم و ستم، حوصلے تو شکستہ ہو چکے ہوں گے، حوصلے پست ہو چکے ہوں گے، کیا ظلم و ستم ان پر نہیں ڈھایا گیا؟ کربلا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، وہ مصیبت کہ امام اس مصیبت کو یاد کرتے کرتے اتنے عرصے تک گریہ کرتا رہا۔ لیکن جب دربار یزید میں آئی نا اور یہ سوال کیا کہ دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا، کیا فرمایا بی بی نے؟ ما رأیت الا جمیلا، کہ یزید اے فاسق و فاجر، اے لعین، ان تمام مصیبتوں میں نے جمال پروردگار کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ ہدف اتنا بلند تھا، مقصد اتنا بلند تھا کہ اس کے لیے ہر قربانی سے، کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا اہل بیت نے۔ اور یہاں نہیں رکی، فرماتی ہیں یزید کیدک سعیک، اگر ہم اپنے الفاظ میں اس کو دہرائیں، اے یزید تیرے بس میں جو ہو سکتا ہے کر لے، واللہ لا تمحو ذکرنا، تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا، تو اللہ کے اس نور کو کامل ہونے سے روک نہیں سکتا۔ یہ وہ تحریک ہے۔ لہذا جہاں جہاں انسان دیکھے اگر سازشیں ہو رہی ہیں تو بالآخر کفار کو گرنا گزرے گا۔ قرآن کا واضح ہے، قرآن کی واضح آیات ہے، قرآن فرما رہا ہے کہ دیکھو اگر اللہ کے یہ نور کے اتمام کی تحریک کا حصہ بنو گے تو کافروں کو تو گرنا گزرے گا، وہ کبھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ لہذا انسان اپنا ہدف و مقصد بلند رکھے، اور اس نور کا اتمام کا جو مصداق خداوند متعال بیان کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا تاکہ دین کو تمام ادیان پر، تمام افکار پر غالب کر دیا جائے۔ دیکھیں یہ انسان اس چیز سے اندازہ لگائے، یہ تحریک
اللہ کے دین کے غلبے کی تحریک ہے، اور یہ زمینہ عزاداران سید الشہداء نے فراہم کرنا ہے۔ سب سے پہلے یہ ذمہ داری ہماری بنتی ہے، لہٰذا کل بھی بیان ہوا کہ اس تشیع کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے جن مشکلات کے ساتھ باقی رکھا ہے، اور ہمارا وجود ان کے مرہون منت، جہاں وہ تکوینی کمالات اپنی جگہ، تمام فیض اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے تو پھیلا رہا ہے اس دنیا کے اندر، چاہے مسلمانوں کے پاس چاہے کفار کے پاس، کسی بھی انسان کے پاس جو فیض الہی آ رہا ہے، واسطہ فیض کون ہے؟ محمد و آل محمد علیہ السلام ہے۔ لیکن جب بات شیعوں کی آتی ہے، اہل بیت کہتے ہیں ہم اصل ہیں، تم ہماری فر ہو۔ جیسے ایک درخت کی شاخیں ہوتی ہیں، اہل بیت کہتے ہیں وہ تنا ہم ہیں، وہ جڑ ہم ہیں، وہ شاخ تم ہو، ہم اصل ہیں، تم فر ہو، تم ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیے گا۔ یعنی کیا؟ یہ بار بار کیوں دہرایا جا رہا ہے، کیوں بتایا جا رہا ہے؟ دیکھو تمہارا ہم و غم ہم ہونے چاہیے، تمہارا ہدف و مقصد ہم ہونے چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے ہدفوں کو چھوٹا قرار دے دو، زندگی کے اندر تھک جاؤ گے۔ تمہارا ہدف بہت بڑا، یہ عزاداری ہے جس نے وہ جذبہ ہمارے اندر پیدا کرنا ہے، وہ انتقام کا جذبہ، وہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے اس انتقام کا جذبہ جو ہم بار بار زیارات کے اندر دہراتے ہیں، دعاؤں کے اندر دہراتے ہیں۔ اہل بیت کہتے ہیں بھول نہ جانا اس کو، کیوں؟ کیونکہ یہ وہ تحریک ہے، یہ انتقام کا جذبہ ہے جو اس تحریک کو دنیا بھر میں پھیلائے گا، اور دنیا بھر میں پھیلانے کے بعد اللہ کے دین کو غلبہ عطا کرے گا۔ یہ تحریک ہے عزاداری سید الشہداء۔ انسان اس کو کم نہ سمجھے۔ یہ آنے والا 40 دیکھیں تجلی ہے، جگہ جگہ اہل بیت کا امر نزدیک ہو رہا ہے، اس اہل بیت ہمیں احساس دلا رہے ہیں۔ آج دنیا کے اندر کس طرح لوگ اہل بیت کے اس مرکز کی طرف جمع ہو رہے ہیں، کس طرح کربلا کے گرد جمع ہوا جا رہا ہے۔ گرچہ ہم محروم رہ گئے اس سرزمین کی زیارت سے، لیکن آج یہاں سے بیٹھ کر ہم تمنا تو کر سکتے ہیں۔ ہم وہ زیارت 40 انشاءاللہ روزہ 40 پڑھ کر اپنا شمار ان زائران ابا عبداللہ کے اندر قرار دیں گے کہ جنہیں اس محور کے گرد جمع کیا گیا۔ یہ وہ تحریک ہے کہ دلوں کو ایک مرکز پر جمع کر رہی ہے اور ظہور کی تجلی دکھا رہی ہے کہ دیکھو آؤ۔ آپ روایات دیکھیں، یعنی اتنا روایات سے میں اگر مثال دوں آپ کو، آج کی بات نہیں ہے، یہ 40 ہم 10-15 سال ہوئے نا اس 40 کو دیکھ رہے ہیں، یعنی 40 کو جس طرح آج ہمارے ذہنوں کے اندر شکل ہماری بن رہی ہے، یہ کچھ اور ہے، جس سے پہلے ہمارے ذہنوں کے اندر یہ تصور نہیں تھا۔ لیکن آپ رہبر معظم کے 50-60 سال قبل کے بیانات اٹھا کر دیکھیں، کہتے ہیں تاریخ اسلام کے اندر، تاریخ تشیع کے اندر 40 یعنی تشیع کی عالمی میٹنگ کا مرکز۔ یہ ابھی کی بات نہیں کر رہے، یہ آج سے 50 سال قبل کی بات کر رہے ہیں، جب وہ تصور جو آج ہم ٹی وی پر دیکھ کر یا خود زیارت پر وہاں پر جا کر مشاہدہ کرتے ہیں وہ پہلے نہیں نظر آتا تھا۔ لیکن جب انسان اہل بیت کی تدبیر دیکھیں، جو انسان فقیہ ہوتا ہے، جو روایت شناس ہوتا ہے، وہ ان روایات سے وہ چیز اخذ کر لیتا ہے جو دنیا کو نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں 50-60 سال قبل، یعنی قبل از انقلاب ان کی تقاریر ہیں 40 کے اوپر۔ کہتے ہیں 40 یعنی کیا؟ یعنی پورے جہان سے جہاں جہاں تشیع کے سرکردہ افراد ہیں وہ جمع ہوتے ہیں، اور وہاں جمع ہونے کے بعد پورے سال کی اس نور کے اتمام کی پلاننگ کیا کرتے ہیں، اور پھر اپنے علاقوں میں جا کر اس تحریک کو ادامہ دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ ایک چھوٹی تحریک نہیں ہے۔ آج یہ جو ظاہر ہو رہا ہے یہ 40 اپنے پورے وجود کے ساتھ، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس نور کے اتمام کے نزدیک ہیں۔ یہ تحریک اپنے آخری مراحل کے اندر ہے۔ اگر ہم سست ہو گئے، اگر ہم تھک گئے، اگر ہم نا امید ہو گئے تو دنیا تو اس طرف بڑھ رہی ہے، ہمارا شمار نہیں ہو پائے گا۔ لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے زیارت 40 کے مطابق۔ وَالنُّصْرَةِ لَكُمْ وَعْدَ مولا، یہ نصرت آپ کے لیے تیار ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہی ذکر اہل بیت، یہی آنسو بہانا، یہ پہلا بنیادی وظیفہ ہے تاکہ ہمارا وجود پاک ہو سکے۔ لیکن یہ اتنی توانائی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے زیارت اس روایت کے جملے پڑھے کہ اہل بیت کہتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کو ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں کربلا کی مٹی کی انسان تاثیر دیکھے، یعنی جہاں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا خون گر جائے وہ خاک شفا بن جاتی ہے۔ اور یہ تاثیر ایسی ہے کہ آج بھی ہم خود بہت ساروں نے ہم نے مشاہدہ کیا ہے، میں نے دیکھا ہے، کربلا میں آپ ٹی وی پر دیکھتے ہیں، آج بھی اس خاک کے اندر روز عاشور یہ خون
تازہ ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بہت ساری جگہ پہ، یقیناً آپ لوگوں نے بھی زیارت کی ہے، یہ خون آج بھی تازہ ہو، یہ بتا رہا ہے کہ انتقام باقی ہے، یہ انتقام ابھی لینا ہے، چند فاسقوں کو واصل جہنم کر دینا انتقام نہیں تھا، ہاں سزا تھی ان کی جو جناب مختار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لعینوں کو واصل جہنم کیا، لیکن اصل انتقام ابھی باقی ہے۔ جہاں سید الشہداء کا خون گر جائے اس مٹی کی اتنی تاثیر، اور جن کے بارے میں اہل بیت کہہ رہے ہیں انہیں ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق کیا گیا، ان کے اندر کم تاثیر ہوگی؟ یہ آنسو یہ کم اہمیت نہیں رکھتے۔ جب ایران عراق جنگ ہوئی، ایک شہید اس جنگ کے اندر جس کا جنازہ 15 سے 20 سال بعد صحیح سالم انداز کے اندر کشف کیا گیا، یعنی جب زمین کو کھودا گیا، فحص کی وہاں پہ ٹیمز موجود ہوتی ہیں، بالآخر کیونکہ سرحدی ایک محدودیت ہے تو آج تک کچھ جنازے نکل رہے ہیں۔ اس کی شہادت کے 15 سے 20 سال بعد اس کا جنازہ صحیح سالم باہر آیا، اور عراقی پولیس کے مطابق یا آرمی کے مطابق، ان کے مطابق کہ وہ کہتے ہیں کہ صدام نے اس پر کیمیکلز بھی ڈلوائے کہ کہیں سے یہ خراب ہو جائے، لیکن یہ اس جنازے کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ محمد رضا شفیعی نام ہے اس شہید کا۔ جب اس کا جنازہ آیا تو اس کے ساتھیوں کے اندر یہ بات ڈسکس ہوئی، اس کے گھر والوں کے اندر، کہ بالآخر کیا ماجرا ہے، کون سی ایسی نیکی ہوگی، کیا کرتا تھا یہ کہ جس کی وجہ سے اس کا وجود سالم رہ گیا۔ بالآخر بہت سارے شہید ہیں جنہوں نے اللہ کی خاطر جان دی، نہیں رہتا، یعنی یہ ایک استثنائی کیفیت ہے، اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ باقی اگر کسی کا جنازہ جو ہے وہ جو ایک طبیعی اس کا پروسیس ہے وہ انجام پا رہا ہے تو وہ شہید نہیں ہے، نہیں، یہ ایک استثنائی چیز تھی، ایک معجزہ تھا جس کو دنیا والوں کو دکھانا تھا۔ ان کے ایک دوست بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جب ہم زیارت عاشورہ پڑھتے تھے نا جنگ کے دوران، اور گریا کرتے تھے تو ہمارا جو بسیجی رومال ہوتا ہے، جو چفیہ ہوتا تھا، ہم اس سے اپنے آنسوؤں کو صاف کر لیا کرتے تھے۔ اب اس سے اور بھی کام ہوتے ہیں، کبھی دسترخوان بنتا ہے، جنگ کی حالت ہے، کبھی اوڑھ کے سو جاتے ہیں، کبھی کوئی کام ہے، کبھی کوئی کام ہے۔ کہہ رہے محمد رضا شفیعی کیا کرتا تھا، جب سید الشہداء پر آنسو بہاتا تھا تو ان آنسوؤں کو اپنے پورے جسم پر ملا کرتا تھا۔ یعنی کتنی تاثیر ہے، کس جذبے کس نیت کے ساتھ ہمیں نہیں معلوم، یعنی ان آنسوؤں کے اندر اتنی تاثیر کے استکبار کے خلاف لڑ رہا ہے، لیکن قوت قدرت وہ جذبہ کہاں سے لے رہا ہے؟ وہ سید الشہداء پر بہنے والے آنسوؤں سے لے رہا ہے، اور ان آنسوؤں کو اپنے پورے جسم پر ملا کرتا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے وجود کو سالم قرار دیا، اس کے جسم کو سالم قرار دیا۔ آپ دیکھیں آج بھی موجود ہے، یعنی وہ تاثیر انسان، یعنی وہ یقین، بعض دفعہ ہم اعمال اس سیرت کے مطابق، ان احکامات کے مطابق انجام دے رہے ہوتے ہیں، لیکن انسان اس یقین کی منزل پر کیسے آئے؟ آپ علماء کے واقعات سنتے ہیں، خاص رومال رکھا کرتے تھے اپنے ساتھ کہ جب سید الشہداء پر آنسو بہاتے تھے تو ان آنسوؤں کو اس رومال کے اندر جذب کر لیا کرتے تھے، اور وصیت کر کے جاتے تھے کہ ان آنسوؤں سے بھرے اس رومال کو قبر میں ہمارے ساتھ کفن کے اندر قرار دینا۔ رہبر معظم کی وہ ویڈیوز آپ نے دیکھی ہو، نماز جب تمام کرتے ہیں تو اس خاک شفا سے اپنے آپ کو متبرک کر کر پورے جسم کے اوپر ملتے ہیں۔ یعنی وہ شخص جو عالمی استکبار کے خلاف ڈٹا ہوا ہے، وہ قوت، وہ قدرت، وہ جذبہ، وہ حماسہ، وہ حرارت کہاں سے لے رہا ہے؟ یہ قدرت و حماسہ یہ ذکر حسین اسے عطا کر رہا ہے، اور یہی وہ چیز تھی کہ امام خمینی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ہاں ہٹ داریم السید الشہداء از ماہ محرم و صفر داریم، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سید الشہداء کے طفیل ہے، وہ ماہ محرم اور ماہ صفر کے طفیل ہے۔ یہ گریہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، آج عالم استکبار کو اس نے لرزہ برانداز کیا ہوا ہے۔ یہ گریہ اتنی طاقت رکھتا ہے، یہ گریہ اتنی قدرت رکھتا ہے، انسان یعنی اگر اپنے اندر ظرف پیدا کرے اور آئے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر، تو وہ حسین جو 61 ہجری میں حر کو لشکر یزید سے نکال کر علیہ السلام قرار دے سکتے ہیں، وہ آج ہم افراد کو جو پوری زندگی ان پر رو رہے ہیں، یعنی آیا نعوذ باللہ یہ قدرت ختم ہو گئی ہے امام کے پاس؟ نہیں، حسین وہی حسین ہیں، حسین آج بھی کشتی نجات ہے، آج بھی سفینۃ النجات ہیں۔ لہٰذا یہ ہمارا ظرف ہے کہ ہم کتنا قدم بڑھاتے ہیں اپنے مولا کی طرف۔ ایک دفعہ درود بھیجیں اہل بیت کی ذات کے اوپر۔ لہٰذا انسان جو کچھ اپنی زندگی کے اندر ہدف قرار دے رہا ہے، جو کچھ
اپنا مقصد قرار دے رہا ہے وہ اتنا بلند رکھے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ہدف وہ قرار پائے، یعنی اپنے آپ کو ان کی ذات کے اندر ایسا ضم کر دے کہ اس کی اپنی کوئی چاہت نہ رہے۔ میں کل جو آپ کے سامنے روایت کی آتے تھے اہل بیت کے پاس کہتے تھے اے امام علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ کے شیعوں سے، یعنی جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان سے محبت کرتا ہوں، یعنی میری محبت و نفرت کا معیار کون ہے؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ اے مولا یہ محبت یا یہ نفرت کسی دنیاوی مقصد کی خاطر نہیں ہے، لیس لطمع الدنیا، یہ دنیا کی خاطر نہیں ہے، ولیس لوطر بینی و بینہ، یہ میرا کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، میری محبت و نفرت کا معیار اہل بیت و محمد و آل محمد کی محبت و نفرت ہے۔ جب انسان اس جذبے کے ساتھ اپنی زندگی کو ادامہ دے، اب زندگی کے اندر چھوٹے چھوٹے مسائل آنے والے یہ سب کے سب آہستہ آہستہ کر دور ہو جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ مقصد بلند ہے، ہدف بلند ہے۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی قربانیاں اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ وہ ان قربانی سے مزید جذبہ حاصل کرتا ہے، ان مشکلات سے مزید حوصلہ اپنے اندر پیدا کرتا ہے اور مزید اس قدم کی طرف آگے بڑھاتا ہے، اس ہدف کی طرف آگے بڑھاتا ہے کہ جہاں اس کا زمانے کا امام اس کو بلا رہا ہے۔ دیکھیں یہ عزاداری یہ جمع کرتی ہے ہمیں اپنے زمانے کے امام کے لیے۔ مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا تم 61 ہجری میں تم نے سید الشہداء کا ساتھ کیوں نہیں دیا، مجھ سے پوچھا جائے گا 1445 ہجری کے اندر تم نے اپنے زمانے کا ساتھ کیوں نہیں دیا، اپنے زمانے کے امام کی مدد کیوں نہیں کی۔ آج ہمیں واقعاً احساس نہیں ہوتا، یہ ہمارے یہاں مسنگ پرسنس کا جو ایشو ہے آپ دیکھیں بہت آسانی کے ساتھ ہم اپنے درک کر سکتے ہیں اس فہم کو، جہاں ایک اجتماعی ہماری ذمہ داری جس طرح اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، دیکھو ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم دنیا کے مسائل سے لا تعلق ہو جاؤ اور تم ہمیں اپنے آپ کو ہمارا شیعہ قرار دے رہے ہو، نہیں ممکن نہیں ہے۔ لیس بمسلم، حتیٰ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ دیکھیں روح دین بیان کی جا رہی ہے۔ آپ اگر ان فیملیز سے ملیں جن کے عزیز و اقارب کئی سالوں سے لاپتہ ہیں، کس کی محبت میں؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، ان کی ولایت کی خاطر۔ آپ دیکھیں ان کی زندگی، ان کی جاب، بچوں کا اسکول، ان کی پوری زندگی ایک احساس اپنے اندر لے کر آتے ہیں کہ خلا موجود ہے، کوئی کمی موجود ہے، جہاں جاتے ہیں اس کمی کا احساس کر رہے ہوتے ہیں۔ جس امام کے بارے میں ہم کہتے ہیں بے ابی انت و امی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، دیکھیں ایک ایسی فیملی جس کا کوئی سربراہ ان سے دور ہے، وہ دیکھ نہیں پا رہے، انہیں اس کی حالت کا معلوم نہیں ہے کس حال کے اندر ہے، کتنا پریشان ہے، کتنا ان کی زندگی تبدیل ہو گئی ہے۔ ہمارے زمانے کا امام ہماری آنکھوں سے دور ہے، ہم پوری دنیا کی غلاظت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، اگر نہیں سنتے تو اپنے زمانے کی امام کی آواز نہیں سنتے، اگر کسی چیز کو نہیں دیکھ پا رہے تو اپنے زمانے کے امام کی تصویر ہے اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہے، ہمارے وجود کے اندر احساس نہیں ہوتا، ہمیں اس کمی کا احساس نہیں ہوتا، ہمیں اس بیماری کا، اس کمی کا احساس نہیں ہوتا، اور جب تک احساس نہیں ہے ہم قدم نہیں بڑھا سکتے اس کی طرف۔ یعنی خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی سنگین بیماری ہو لیکن معلوم نہ ہو، جائے گا ڈاکٹر کے پاس؟ کبھی نہیں جائے گا، کیوں؟ کیونکہ معلوم ہی نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی معلوم ہو گیا یہ اتنا بڑا نقص اس کے وجود کے اندر موجود ہے، فوراً تڑپے گا ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے، کیوں؟ کیونکہ اب احساس ہو گیا ہے اس کمی کا کہ اس کے اندر، اس کے وجود کے اندر ایک کمی موجود ہے۔ جب وہ شخصیت کہ جو عین السبب المتصل بین الارض والسماء قرار دی جا رہی ہے، وہ شخصیت جو روح عالم ہے، وہ شخصیت جو روح کائنات ہے، وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل، اگر ہم اس کے لیے نہ تڑپیں تو کون تڑپے گا؟ ہمارے اندر اس کا احساس نہ ہو، ہمارے اندر اس کے ظہور کی تڑپ نہ ہو، ہم اس کے ظہور کے لیے کوشش نہ کریں، دیکھیں یہ عزاداری، وہ جذبہ، وہ حرارت ہمارے اندر پیدا کر رہی ہے کہ ہم کھڑے ہوں اپنے زمانے کے امام کی نصرت کے لیے، اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کریں، اپنے اندر وہ حوصلہ پیدا کریں، اور وہ کام روایات کے اندر بے تحاشا موجود ہے اس طرح کی، یعنی کئی انتظار کا وہ مفہوم جو آج ہمارے یہاں بعض جگہ بیان ہوتا ہے کہ انتظار یعنی یہ کہ گھر کے اندر بیٹھ جاؤ کوئی کام انجام نہ دو، کئی روایات کے اندر اس طرح کا نہیں ہے۔ روایات کہتی ہیں غیبت کے اندر حتیٰ وہ عمل حضور کے عمل سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، غیبت کے اندر ذمہ داری زیادہ بڑھ کر ہے کہ اپنے آپ کو آمادہ کرو۔ قرآن یہ انبیاء کا جو بعثت کا مقصد بیان کر رہا ہے
وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ خود بخود انجام پا جائے گا. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. دیکھو انبیاء آئیں گے, ائمہ آئیں گے, وہ تمہاری ہدایت کریں گے, وہ رہبری کریں گے, وہ امامت کریں گے, لیکن قیام تم نے کرنا ہے, کھڑا تم نے ہونا ہے. صرف معجزے کے بلبوتے پر یہ نہیں ہوگا, اس کے لیے تعداد چاہیے. دیکھیں آج یہ عزاداری, اس کے اندر اتنا جاذبہ قرار دے دیا گیا ہے, بالخصوص 40 سید الشہداء, اتنا جاذبہ اس کے اندر قرار دیا گیا ہے کہ ہم پوری دنیا کو اس جاذبے کی طرف توجہ دلا سکتے ہیں. تعداد بھی چاہیے, خالی کیفیت کا مسئلہ نہیں ہے. جب امیر مومنین کی حکومت کے یہ آخری 2-2.5 سال کا زمانہ تھا, امیر مومنین کو افراد چاہیے تھے. شب خون کیا جاتا تھا, داخلی جنگ, فسادات, افواہیں, یعنی آخری دور جہاں ظاہری طور پر کوئی جنگ نہیں تھی, لیکن اتنے سیاسی مسائل اتنا پیچیدہ کر دیے تھے کہ آج تک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ علی کو حکومت کرنا نہیں آتی. یہ آج بھی پروپیگنڈا کرتے ہیں. لیکن مولا کیا فرماتے تھے؟ لولا الدین والتقى لكنت ادهى العرب, کہ دیکھو میرے اصول ہیں, میرا ایک ایمان ہے, میں ایک دین کا پابند ہوں, ایک قانون کا پابند ہوں. اگر یہ دین و تقوی نہ ہوتا تو علی ان کو بتاتا کہ ان سے زیادہ زیرکی علی کے اندر موجود ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اصول نہیں ہیں, علی اصولوں کا پابند ہے. ان کا کوئی دین نہیں ہے, علی اپنے دین کا پابند ہے. علی ان اصولوں کو نہیں توڑ سکتا. 2 افراد آتے ہیں, 2 شخص آتے ہیں امیر مومنین کے پاس اور آ کے کہتے ہیں میں اور میرا بھائی حاضر ہیں, آپ حکم کریں, کیا کر سکتے ہیں ہم آپ کے لیے؟ امام کیا فرماتے ہیں؟ این تبلغان ما نرید, تم 2 کے ہونے سے جو ہمارا ارادہ ہے وہ کچھ نہیں ہو سکتا. لو کانوا الفا, اگر یہ 1000 کے نزدیک ہوتے تو ان کے درمیان میری رائے کی کوئی حیثیت ہوتی. لیکن جگہ جگہ اہل بیت نے یہ شکوہ کیا کہ ہمارے ماننے والے یا تعداد کے اندر کئی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امر سے دستبردار نہیں ہوئے کسی مرحلے کے اوپر. یہ صلح کا جو غلط تفسیر کی جاتی ہے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی, نہیں, صلح کا مطلب یہ نہیں تھا کہ امام اپنے حق سے دستبردار ہو گئے تھے. اگر صلح کا یہ مطلب ہے تو صلح حدیبیہ سے امام حسن نے اپنی صلح کی تشبیہ دی ہے. یہاں پر نعرہ لگاتے ہیں کہ یہ دونوں بھائی, یہ جنگ صلح میں تبدیل ہو گئی تو اب بھائی بھائی ہو گئے. تو جب رسول اللہ نے کفار قریش کے ساتھ صلح کی تھی تو ہمت ہے تمہاری وہاں پر بھائی بھائی بولو؟ وہ بھی تو صلح تھی اور امام نے خود تشبیہ دی ہے. وہاں پر بھی رسول اللہ پر تہمتیں لگائی گئیں کہ آپ دستبردار ہو رہے ہیں, آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں. نہیں, یہ پیچھے ہٹنا نہیں تھا, یہ اسٹریٹجی تھی, یہ ایک سیاسی پالیسی تھی جس کے ذریعے فتح مکہ قرار پائی. اس صلح کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا, اس کو مقدمہ قرار دیا باقی فتوح کا. اور یہ صلح امام حسن تھی جو مقدمہ قرار پائی کربلا کا. اگر صلح امام حسن نہ ہوتی تو یہ سارے پروپیگنڈے جو بنو امیہ اس دور میں کر رہے تھے یہ اس طرح ناکام نہیں بنائے جا سکتے تھے. اور وہ اس ٹائم پیریڈ کے اندر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تحریک کو جاری رکھا. مختلف شہادتیں, مختلف قیام ان 20 سالوں کے اندر نظر آتے ہیں. حالانکہ فی الحال موقع اس کا نہیں ہے, لیکن یہ تہمت ہے, یہ الزام ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اس ذمہ داری سے دستبردار ہو گئے. نہیں, ممکن نہیں ہے. یہ ذمہ داری, ایسا حق نہیں ہے کہ انسان دوسروں کو دے دے. اہل بیت نے جگہ جگہ کوشش کی. رسول اللہ کی رحلت کے بعد بی بی زہرا سلام اللہ علیہا امام حسن اور امام حسین کے ہمراہ ایک دفعہ درود بھیجے اہل بیت کی ذات کے اوپر. روایات میں ہے کہ 40 دن تک مہاجرین و انصار کے گھروں پر جاتی تھی اور جا کر انہیں غدیر یاد دلاتی تھی. کس لیے؟ تاکہ علی کے لیے یاروں کو جمع کیا جا سکے, مددگاروں کو جمع کیا جا سکے. کون جا رہا ہے؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہا جا رہی ہے. یعنی دیکھیں آج ہماری ذمہ داری بیان کی جا رہی ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرو, کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس سے لوگ اہل بیت کے در سے دور ہو جائیں. تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اہل بیت کا چہرہ, مکتب اہل بیت کا چہرہ لوگوں کے لیے صحیح طور پر واضح کرو. ہاں, اس کا مطلب کہیں یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے عقیدے سے دستبردار ہو جائیں. نہیں, احترام کے ساتھ جس طرح اہل بیت نے بیان کیا. سب سے بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ ہم نے اپنے زمانے کے امام کے لیے دنیا بھر سے لوگوں کو جمع کرنا ہے. یہ تعداد بہت اہم ہے.
ہم صرف اسے اپنا ذاتی مسئلہ نہ سمجھیں کہ دوسرا جائے جہنم میں چلا جائے. نہیں, کیسے جہنم میں جائے؟ ہماری ذمہ داری ہے اسے جہنم سے نجات عطا کریں. کربلا میں آخری وقت تک جو لعین آ کر سید الشہداء پر ظلم کرنا چاہتا تھا, سید الشہداء اس کو دیکھ کر کہتے تھے دیکھو مجھے قتل کر دیا جائے گا لیکن یہ گناہ تم اپنے سر نہ لو. چاہتے تھے کہ دیکھو کہیں سے بھی تھوڑا سا اس کے اندر اگر فطرت باقی ہے. آپ دیکھیں جناب حر ایسے ہی آ گئے, اور کئی ایسے افراد ہیں جو اپنی فطرت پر باقی تھے, صرف راہ دکھانے کی دیر تھی. اہل بیت نے جگہ جگہ, امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر یا رسول اللہ یول اللہم صلی علی محمد. جناب سدیر سہرفی آتے ہیں, امام سے کہتے ہیں کہ آپ قیام کیوں نہیں کر رہے, اتنے عاشقین, اتنے چاہنے والے, اتنا آپ کا لشکر. امام کہتے ہیں آؤ چلتے ہیں, مدینہ سے باہر نکلتے ہیں. ایک مقام آتا ہے, نماز پڑھتے ہیں, نماز کے بعد دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ ایک گلہ جا رہا ہے, گوسفند کا ریوڑ جا رہا ہے. امام کہتے ہیں اگر اتنے میرے ساتھ ہوتے تو میں اپنے حق کے لیے قیام کرتا. راوی کہتا ہے میں نے گنا, ان بھیڑ بکریوں کی تعداد 17 تھی. دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے, ان کے ماننے والے اہل بیت کے گرد لوگوں کو جمع نہ کر پائے. ہماری ذمہ داری بنتی تھی ہم لوگوں کو جمع کریں, پہلے خود جمع ہو, آپس میں ہمارا رابطہ قوی ہو, آپس میں ہمارا ارتباط قوی ہو. یہی آیت جو میں نے پڑھی, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, سورہ فتح کے اندر اس آیت کے بعد محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم, کہ ہم اپنے نبی کو بھیج رہے ہیں تاکہ دین غالب آ جائے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں رسول اللہ اور ان کے اصحاب وہ ہیں جو آپس میں بہت رحیم ہیں, آپس میں ان کی محبت, آپس کا رابطہ ان کا بہت قوی ہے. ہاں شدت ہے, غصہ ہے, کس کی نسبت؟ کفار کی نسبت, غیروں کی نسبت. یہ آیت 3 مرتبہ قرآن کے اندر آئی ہے. انبیاء کا ہدف 3 مرتبہ یہی بیان کیا گیا قرآن کے اندر. اور جگہ جگہ آپ دیکھیں, ایک جگہ نور کے اتمام کی بات ہے, 2 جگہ نور کے اتمام کی بات ہے, اور یہاں جب آئی تو خالی رسول اللہ کا ذکر نہیں ہے, کہا والذین معہ, جو ان کی معیت اختیار کیے ہوئے ہیں. دیکھیں آج ہم زیارات کے اندر کیا پڑھتے ہیں, وَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لَا مَعَ عَدُوِّكُمْ, اے سید الشہداء, اے اہل بیت, اے محمد و آل محمد, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم صرف آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہیں. یہ معیت کا تقاضا اہل بیت ہمیں بار بار دہرا رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ دیکھو ان زیارات کے اندر اس معیت کو اپنے اندر پیدا کرو. زمانی فاصلہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا اہل بیت کے مکتب کے اندر. اہل بیت آج بھی وہ کمال, وہ مقام محمود اپنے چاہنے والوں کو عطا کر رہے ہیں. ہمارے اندر کتنا ظرف ہے, ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کتنا آگے بڑھ سکتے ہیں, ان کے امر کو احیا کرنے کے لیے کتنی کوششیں کر سکتے ہیں. یہ مجالس عزا بہت اہم ہیں. میں نے بیان کیا, امام کہتے تھے بیٹھتے ہو, آپس میں مباحثہ کرتے ہو, کوئی ڈسکشن کرتے ہو, ہماری احادیث کو تکرار کرتے ہو. کہا جی مولا. کہا خدا رحمت نازل کرے تم پر. کیوں؟ کیونکہ یہ کام ہمارے امر کو زندہ کرنے کا سبب ہے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. یول حتیٰ روایات کے اندر ہے کہ ایک شخص اگر ایک اور مومن بھائی کے ساتھ جمع ہو, فَتَذَاكَرَ أَمْرَنَا, یہ دونوں مل کر ہمارے امر کا تذکرہ کریں, یہ دونوں مل کر ہمارے امر کا تذکرہ کریں. خداوند متعال ان کے درمیان تیسرا فرشتوں کو قرار دیتا ہے جو ان کے لیے استغفار کرتا ہے. دیکھیے کم ترین ثواب, کم ترین اجر ان مجالس عزا کا جو بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے, لیکن یہ کم ترین امر ہے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بہت قریب ہمیں کرنا چاہتے ہیں, لیکن شکوہ کس چیز کا ہے؟ ہمیشہ تعداد کا, کیفیت کا. آتے تھے لوگ, آنے کے بعد کہتے تھے کیوں قیام نہیں کر رہے ہیں. یہ سوال اتنا تکراری ہے شیعوں کے درمیان.
ہر امام سے یہ سوال کیا جاتا ہے امام قیام کیوں نہیں کر رہے, ہم آپ کے امر کے منتظر ہیں. امام پہلے کہا تھا کہ یہ امر جب محقق ہوگا کیوں نہیں ہوا, یہ سال گزر گیا, فلاں سال گزر گیا. اتنے آپ کے شیعہ بار بار ہر زمانے کے یہاں کئی لوگ آتے ہیں, دور دور سے آ کر یہ سوال کرتے ہیں. یعنی ایک تڑپ شیعوں کے دل میں ہمیشہ سے موجود رہی ہے کہ کب اہل بیت کا امر محقق ہوگا. کبھی یہ سکون سے نہیں بیٹھے اس مسئلے کے اندر, کبھی انہیں اطمینان نہیں آیا کہ انہیں ان کا زمانے کا امام غیبت میں ہے اور یہ ان کی سکون سے زندگی گزر رہی ہے, انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے. یہ شیعہ نہیں, کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شیعہ کا دل نہ تڑپے اپنے زمانے کے امام کے لیے؟ لیکن کیسے تڑپے گا کہ جب اس کمی کو محسوس کرے کہ واقعاً اس دنیا کے اندر ایک کمی ہے کہ ہم اس کو نہیں دیکھ پا رہے, ہمارا اس زمانے کے اپنے زمانے کے امام سے رابطہ نہیں ہے. اور جب اس کمی کا احساس ہو جائے گا تو اب ہم اس زمانے کے اپنے زمانے کے امام کے لیے, اس شخصیت کے لیے, اس ذات کے لیے پوری انسان جان لگا دے گا. کیوں؟ کیونکہ احساس ہو رہا ہے کہ کتنی بڑی کمی اس کے وجود کے اندر ہے. جگہ جگہ اہل بیت اس امر کی طرف ناظر تھے کہ دیکھو جر علینا الکل المودت, لوگوں کی محبتیں ہماری طرف لے کر آؤ, ہمارے امر کو زندہ کرو. کیسے کہ ہمارا کلام ان کو سناؤ, ہماری روایات, ہمارے مقاصد ان کو بیان کرو. نتیجہ کیا نکلے گا کہ جب وہ ہمارے کلام کے حسنات سے آشنا ہوں گے تو ہماری اطاعت کریں گے. خوب یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اس پیغام کو پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ آج امام کے لشکر کو ترتیب دینا آج کس کی ذمہ داری ہے؟ اگر یہ عزاداروں کی ذمہ داری نہیں ہے تو اور کس کی ہے؟ دیکھیں یہ وہ عزاداری ہے جس نے وہ زمینہ فراہم کرنا ہے. رسول اللہ کا ہدف, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ہدف, سید الشہداء کا ہدف, کون یہ ہدف پورا کرے گا؟ کون لوگوں کو جمع کرے گا؟ اللہ نے اپنی تدبیریں انجام دے دیں, لیکن خدا نے متعال کہ ان تشریعی ارادوں کے اندر جو بنیادی کردار ہے وہ عوام کا ہے. لوگ ساتھ نہ دیں تو علی ابن ابی طالب کو 25 سال اس مظلومیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لوگوں نے ساتھ نہ دیا, جگہ جگہ شکوہ لوگوں سے کیا, حتیٰ جب حکومت میں آ گئے. میں نے آپ کے سامنے روایت بیان کی, مولا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ان 2 افراد کے ہونے سے کچھ نہیں ہوگا. بعض روایات کہتی ہیں حتیٰ 300 اصحاب کو جمع کیا گیا. امیر المومنین کہتے ہیں نہیں 300 بھی کنا کافی ہیں, جو کام میں کرنا چاہتا ہوں کم از کم مجھے 1000 تعداد چاہیے. نہیں تھی ایک امام کے دور کے اندر آ کر, نہیں تھی, یا کیفیت نہیں تھی یا وہ کمیت نہیں تھی. نتیجہ کیا نکلا کہ اہل بیت کے اوپر وہ ظلم جاری رہا. ہمارے ذہنوں کے اندر صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو کرائٹیریا ہم نے بنایا ہوا ہے دشمنان اہل بیت کا, وہ یہ ابتدائی جو رسول اللہ کی رحلت کے بعد کا دور ہے, یہ جب بعد میں ائمہ کے دور میں آتے ہیں, جس شخص نے امام کو قتل کیا یا ظاہری طور پر ظلم ڈھایا. لیکن وہ افراد جو غاصب تھے, اگر ظاہری طور پر کوئی قتل نہ کیا, ہم ان کی نسبت کوئی ہمارے اندر بغض نہیں ہوتا, کوئی ہمارے اندر نفرت نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنا ہدف, اپنا معیار وہ قرار نہیں دیا جو اہل بیت کا معیار ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ نہیں نکلا کہ ہم بعض دفعہ آپ دیکھیں چند افراد ایسے بنو امیہ کے جن کے بارے میں ہمارے یہاں مثبت رائے پائی جاتی ہے کہ بھائی بہت اچھے تھے, فدق جو ہے وہ انہوں نے واپس کر دیا تھا, سب و شتم بند کرا دیا تھا. خوب ٹھیک ہے, باقیوں کی نسبت اگر دیکھا جائے تو یہ ظلم نہیں کیا, لیکن جس منصب پر بیٹھے تھے وہ منصب اہل بیت کا منصب تھا. ہم راضی نہیں ہو سکتے ان سے, ممکن نہیں ہے. روایات کے اندر ہے کہ امام صادق اس شخص کے بارے میں کہتے تھے کہ جب یہ مرے گا تو دنیا والے اس کے اوپر روئیں گے, عرش والے اس کے اوپر لعنت کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اس حق کے اوپر غاصب تھا. اہل بیت کے لیے مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ہمیں قتل کیا جا رہا ہے, مسئلہ یہ تھا کہ وہ منصب جو ذمہ داری تھی اہل بیت کی, اور وہ ذمہ داری امت نے پہلے لے کر آنی تھی. کل جو آپ کے سامنے روایت بیان کی, جناب زہرا سلام اللہ علیہ کہتی ہے امام کعبے کی مانند ہوتا ہے, اس کے گرد جایا جاتا ہے, اس کا طواف کیا جاتا ہے, اس کو نہیں بلایا جاتا اپنے پاس. اس کا مطلب کیا ہے جناب زہرا بیان کری ہیں. دیکھو آج غیبت کے دور کے اندر امام تمہارا منتظر ہے, تم تیار نہیں ہو, تم آمادہ نہیں ہو, اور یہ عزاداری تمہارے اندر وہ جذبہ پیدا کرنے کا سبب قرار پائے گی کہ تم اپنے زمانے کے امام کی نصرت و مدد کر سکو. روایات کے اندر ہے کہ عاجز ترین شخص, فقیر ترین شخص وہ ہے جو اپنے بھائیوں کو جمع نہ کر سکے, کسی کو اپنا بھائی نہ بنا سکے, اور اس سے زیادہ عاجز شخص وہ ہے جو بھائی بنائے اور اس کے بعد کھو دے. ہم اپنے حالات دیکھیں, اپنے ملک کے حالات دیکھیں, تشیع پاکستان کے حالات دیکھیں, کتنا آپس کا اختلاف ہمارے درمیان موجود ہے, روز بروز فتنے, روز بروز مشکلات, اور یہ
ہمیں ایک نہیں کر پا رہا ہے. یعنی کتنا شدید اختلاف ہمارے وجود کے اندر آ گیا. اس طرح اپنے زمانے کے امام کی نصرت آیا ہو سکے گی؟ آیا ممکن ہے ہم جو ائمہ کے ماننے والے، ان کی ولایت قدم بڑھنے والے، ان کی عزاداری کرنے والے اگر ایک جگہ جمع نہ ہو، اگر ہمارے آپس کے اندر اتنی قدورتیں، اتنا حسد، اتنا کینہ موجود ہو، بڑے لیول کے اوپر چھوڑیں، ہم اپنے اطراف کے اندر دیکھیں. جیسے ہی اختلاف کی بات آتی ہے ہم فوراً جو بزرگان ہیں ان کی طرف توجہ کرنے لگتے ہیں. نہیں، ہم اپنی طرف دیکھیں. ہمارے گھروں کے مسائل، ہمارے محلوں کے مسائل، چھوٹے چھوٹے مومنین کے ساتھ آپس کے اختلافات واقعاً ہمارے محبت، ہماری نفرت کا معیار اہل بیت ہے. کیسے ہم آمادہ کریں گے اپنے آپ کو؟ دیکھیں، اہل بیت کا غم رہا ہے. اہل بیت کے لیے یہ ایک مشکل رہی ہے اس امر کو زندہ کرنے کے لیے کہ ان کے چاہنے والے ان معیارات کے اوپر نہیں اترتے تھے کہ جن کے بلبوتے کے اوپر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امر کو زندہ کر سکیں. کربلا کے اندر بی بی پریشان ہے. شب عاشورہ مصائب سنتے ہیں. بی بی پریشان ہے. کس چیز سے پریشان ہے؟ بی بی کہتی ہیں کہ سید الشہداء سے کہ بھائی تم نے اپنے اصحاب کو آزما تو لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح میرے بابا کا ساتھ چھوڑ دیا، جس طرح میرے بھائی کو دھوکہ دیا، جس طرح اہل کوفہ نے تمہارے ساتھ کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی تمہارا ساتھ چھوڑ دیں. امام کے ایک صحابی ساتھ موجود تھے. امام جب جناب زینب کے خیمے میں گئے اور یہ باتیں ہوئیں، وہ صحابی اس کے کانوں پہ جیسے ہی یہ آواز آئی تڑپ گیا. رسول زادی کو اطمینان نہیں ہے، ہم پر ابھی بھروسہ نہیں ہے. گیا جناب حبیب ابن مظاہر کے پاس اور جا کر حبیب سے کہا، اے حبیب تم عبادت میں مصروف ہو، تم اپنی تلوار تیز کرنے میں مصروف ہو. علی کی بیٹی مضطرب ہے، علی کی بیٹی پریشان ہے، اسے اعتماد دلاؤ کہ ہم حسین کے ساتھ آخری وقت تک موجود ہیں. جناب حبیب تمام اصحاب کو جمع کرتے ہیں اور لے کر آ جاتے ہیں جناب زینب کے خیمے کے باہر. تمام اصحاب کو جمع کیا. بنی ہاشم سے کہا ابھی آپ کی باری نہیں ہے، ابھی ہماری باری ہے. اور سب نے اپنی تلواریں نیام سے باہر نکالی اور کہا، اے رسول اللہ کی بیٹی جان لیں یہ تلواریں جب تک نیام میں نہیں جائیں گی جب تک ہمارے خون کا آخری قطرہ نہ بہہ جائے. آپ اطمینان رکھیں. اگر سید الشہداء کا امر نہ ہوتا تو ابھی ہم جا کر اپنے آپ کو قربان کر دیتے سید الشہداء کی راہ کے اندر، لیکن ہمیں حسین نے روک کے رکھا. بی بی کو اطمینان آیا ان اصحاب کو دیکھ کر، اس جذبے کو دیکھ کر، ان حوصلوں کو دیکھ کر مطمئن ہوئی. کہا، اے انصار حسین تم پر رحمت نازل ہو اللہ کی. لیکن یہ وہ مرحلہ تھا، یہ مظلومیت جب باقی بیویوں نے دیکھی ایک مرتبہ گریا ہوا. جناب زینب کو شب عاشور اصحاب نے اطمینان تو دلا دیا، لیکن زینب نے اس کے بعد کا سفر جس طرح طے کیا یہ بہت سخت مراحل تھے. جب اصحاب شہید ہو گئے، ایک ایک کر صحابی اپنے آپ کو قربان کرتے جاتے اور بنی ہاشم کو روک کے رکھا تھا کہ ابھی آپ کی باری نہیں ہے، پہلے ہم جائیں گے اور اس کے بعد رسول اللہ کی اولاد جائے گی. خواتین اپنے مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھی. دیکھو ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ کی اولاد میں سے پہلے کوئی قربان ہو جائے. بنی ہاشم کی مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھی کہ ایسا نہ ہو حسین کے فرزند پہلے چلے جائیں. لیکن روز عاشور اصحاب ایک ایک کر اپنے آپ کو قربان کرتے گئے. یہاں تک کہ روایت کہتی ہے کہ بنی ہاشم کے جوانوں کی باری جب آئی تو ان کے چہروں پر عجیب خوشی کے آثار تھے کہ وہ مرحلہ آ گیا کہ ہم اپنے آپ کو اپنے زمانے کے مولا کے اوپر قربان کر سکیں. لیکن یہاں حسین نے سب سے پہلی قربانی اپنے فرزند علی اکبر کی دی. روایت کہتی ہے کہ وہ زینب جب علی اکبر گھوڑے سے زمین پر گرے نا اور اپنے بابا کو صدا بلند کی تو جہاں حسین علی اکبر کے لاشے پر پہنچے وہیں اس ٹکڑے ٹکڑے لاشے کے اوپر زینب بھی میدان میں پہنچی. لیکن یہ زینب کون ہے؟ وہ زینب ہے جب اس کے بچے اپنے آپ کو اپنے ماموں کے اوپر قربان کرتے ہیں یہ ان کے استقبال کے لیے نہیں جاتی لیکن ہر لاشے پر حسین کا استقبال کر رہی ہے. ہاں یہ شریکت الحسین ہے، ہر مصیبت میں حسین کے ساتھ ہے، ہر مظلومیت میں حسین کے ساتھ ہے. روایت کہتی ہے جب سید الشہداء مقتل میں گئے
امام باقر سے یہ روایت ہے کہ میرے جد کو صرف تیروں سے، صرف تلواروں سے نہیں قتل کیا گیا تھا، جس کے ہاتھ میں جو کچھ ہوتا تھا وہ سید الشہداء پر مارا کرتا تھا۔ جب حسین زخموں سے چور ہو کر گھوڑے سے زمین پر گرے نا، تو چاروں طرف سے لشکر آیا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار ماری، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا۔ ارے کسی کے پاس کچھ نہ ہوتا تھا تو پتھر اٹھا کر حسین کو قتل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اور پھر وہ مرحلہ آیا کہ زینب نے تلہ زینبیہ پر کھڑے ہو کے وہ منظر دیکھا کہ جس کی گواہی امام زمانہ کہتے ہیں کہ شمر جالس علی صدرہ، ارے شمر سینہ اقدس پر سوار ہو کر خنجر سے حسین کا سر تن سے جدا کر رہا تھا۔ وہاں زینب تڑپ رہی تھی، اے عمر سعد، ارے تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے، رسول اللہ کا نواسہ بے گور و کفن کربلا میں پڑا ہے، ارے لباس غارت کر دیا گیا، سر تن سے جدا کیا جا رہا ہے۔ ہاں لیکن جب اسیر کر 11 محرم کو لے کر جانا چاہتے تھے، کل میں نے آپ کے سامنے وہ مصیبت پڑھی، مقاتل بیان کرتے ہیں بی بی نے جب اپنے آپ کو لاش حسین پر گرایا تو سب سے پہلے ان پتھروں کو ہٹانا شروع کیا۔ ارے لاش حسین سے ان پتھروں کو ہٹایا، پتھر اٹھا کے لاش سے زینب نے یہ کہا، ارے کیا تم میرے حسین ہو؟ ارے وہ زینب جو بچپنے سے حسین کے ساتھ تھی، جوانی میں حسین کے ساتھ تھی، کربلا حسین کے ساتھ آئی، ارے جب حسین کا یہ لاشا دیکھا تو پریشان ہو کر کہتی ہے، ارے خوشبو تو میرے حسین کی ہے لیکن لاشا وہ نہیں لگ رہا۔ ہاں اب وہ مرحلہ آتا ہے، میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، ارے یہ وہ ودا تھا جہاں کوڑے مار مار کر، تازیانے مار مار کر جدا کیا گیا۔ لیکن ایک مرتبہ بی بی نے ان لعینوں کو روک دیا، کہا میں بچیوں کو سوار کراتی ہوں، ایک ایک کر کے ناموس رسول اللہ کو سوار کرایا، حرم رسول اللہ کو سوار کرایا۔ ان لعینوں نے اونٹوں کو بٹھایا نہیں تھا، یہ بچیاں، یہ خواتین اپنے آپ کو جب اونٹوں سے گرا دیا، ان اونٹوں کو انہوں نے کھڑا رکھا۔ اب جب سواری کی باری آئی، زینب نے ایک ایک کر کر ان کو سوار کرایا، لیکن اب وہ مرحلہ آیا کہ زینب تنہا رہ گئی۔ ان لعینوں نے چاہا کہ اب توہین کریں گے، اب زینب کو مجبور کریں گے، لیکن ایک مرتبہ زینب نے نجف کی طرف دیکھا، اے بابا، ارے آج زینب تنہا ہے، مدد کو آئیے۔ روایت علماء بیان کرتے ہیں کہ معجزہ ہوا، فرشتے نازل ہوئے، زینب کو سہارا دیا، زینب کو اونٹ پر سوار کیا۔ اب یہ زینب چلی کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام۔ ہاں وہ دن آنے والا ہے کہ جب زینب یہ تمام مصیبتیں جھیلنے کے بعد کربلا لوٹتی ہے، بنی اسد کی خواتین موجود ہے، بنی ہاشم کی مستورات موجود ہیں، خیمہ لگایا گیا، لیکن کوئی بھی علویات میں سے خیمے میں نہ بیٹھی، سائے میں نہ بیٹھی۔ ارے میرے بھائی کو 3 دن تک اس کا لاشا دھوپ میں پڑا رہا۔ ارے میرے بیٹے سجاد نے بتایا کہ حسین کا لاشا دھوپ میں، عجیب کیفیت امام نے بیان کی، قابل بیان نہیں ہے۔ بی بی کہتی ہے میں کیسے سائے میں بیٹھ جاؤں؟ ایک مرتبہ صدا دی گئی، لوگوں کو قبر حسین سے دور کیا گیا۔ بی بی آئی حسین کی قبر پر، اے بھائی بشرمندہ، ایک عجیب مصیبت بیان کرتی ہے، کہتی ہے بھائی، ارے کاش میں تجھے وہ زخم دکھا سکتی جو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تیری زینب نے کھا۔ یہ عجیب مرحلہ تھا زینب کا۔ آج جابر ساتھ ہے، وہ وہی مقام ہے، آپ روز اربعین یہ مصائب سنیں گے۔ جابر جب آتے ہیں نا سید الشہداء کی قبر پر، اہل بیت کے قافلے سے پہلے جابر پہنچ جاتے ہیں سید الشہداء کی قبر پر، جاتے ہیں، فرات سے غسل کرتے ہیں، آنکھیں دیکھنے کے قابل نہ رہی۔ ایک مرتبہ اپنے تابعی جناب عطیہ سے کہتے ہیں میرا ہاتھ اٹھا کر حسین کی قبر پر رکھ دو۔ جناب عطیہ جابر کا ہاتھ اٹھا کر حسین کی قبر پر رکھتے ہیں، جابر حسین کو سلام کرتے ہیں، جواب نہیں آتا، سلام کرتے ہیں، جواب نہیں آتا۔ ایک مرتبہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، پانی ڈالا جاتا ہے، بیدار کیا جاتا ہے، جابر کھڑے ہوتے ہیں، حسین اپنے دوست کا جواب نہیں دے رہے۔ پھر ایک مرتبہ متوجہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں کیسی بات کر رہا ہوں، ارے جس کا سر تن سے جدا ہو، ارے وہ کیسے میرے سلام کا جواب دے۔ ہاں یہی مرحلہ جب زینب قبر حسین پر آئی نا، روایت کہتی ہے 3 مرتبہ زینب نے غشک آیا۔ جب پانی ڈال کر بیدار کیا جاتا تھا تو کہتی تھی ہاں یہ آج
علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ خداوند متعال اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خداوند متعال ہم سب کا شمار عزاداران سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام میں فرمائے، ہماری عاقبت ان کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے، ہمیں روز محشر سید الشہداء کے جوار میں محشور فرمائے۔ خداوند متعال ہمیں آئندہ سالوں میں زیارت اربعین ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کا شمار زائران ابا عبداللہ علیہ السلام میں قرار دے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو امام زمانہ کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ دنیا میں جہاں جہاں مومنین کفر و استکبار کے خلاف برسر پیکار ہیں، خداوند متعال ان کی مدد و نصرت فرمائے، ہم سب کو ان کی حمایت کی توفیق نصیب فرمائے، انقلاب اسلامی کو امام زمانہ کے عالمی انقلاب سے متصل فرمائے۔ دنیا میں جہاں جہاں کفر و استکبار اسلام کے خلاف، تشیع کے خلاف، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ان کے ذکر کو دبانے کی کوششیں کر رہے ہیں، خداوند متعال ان ظلم و بربریت کی ان تمام سازشوں کو انہی کی طرف پلٹا دے، ہم سب کے سامنے ان کو نشانہ عبرت قرار دے۔ پاکستان کے اندر مختلف مسائل میں ملت تشیع امتحانات سے گزر رہی ہے، خداوند متعال ان امتحانات میں ملت تشیع کو کامیاب و کامرانی عطا فرمائے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمارا شمار ان کے اعوان و انصار اور ہماری عاقبت ان کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔